वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अली साहब, आप ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो लेवी फैक्टर है ये कब तक आवाम को हॉन्ट करता रहेगा, क्योंकि जब जब प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसमें लेवी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। एंड आपने तो इनिशियली इस बात को भी एडमिट किया था क्योंकि FBR अपना काम नहीं कर रहा था, नाकाम था रेवेन्यू कलेक्ट करने में, सो वो खमियाजा भी कॉन्सिक्वेंस जो है वो आवाम ही बेयर करी थी। सो अब भी कब तक? बीच में तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खुद इंटरवीन करना पड़ा था 80-84 रुपए की वो लेवी के ऊपर। अच्छा अलीना, गुजारिश ये है कि जंग से पहले मैं ज़रा आपको जो इमीडिएट जो आपकी जो नॉइज़ आ रही है उसके ऊपर पहले मैं थोड़ा सा आपको जवाब दे दूं। लेवी जंग से पहले पेट्रोल के ऊपर 84 रुपीज़ थी, आज 66 रुपीज़ है या 64 रुपीज़ है। तो अभी जो कीमतों के अंदर जो रद्दोबदल है उसके अंदर लेवी का कोई रोल नहीं है। अब ये बात कि जी आपने IMF के साथ आपको ये कमिटमेंट क्यों देनी पड़ती है कि जी आप 1400 अरब रुपए लेवी से इकट्ठा करेंगे और 80 रुपए लीटर आपको पेट्रोल डीजल दोनों के ऊपर लेवी लेनी चाहिए, उसकी वजह ये है कि आप लोगों की आमदनियों को टैक्सेशन के अंदर नहीं ला सके और हुकूमत को अपने कारोबार चलाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन विच इज़ ईजियर टू कलेक्ट, जो चीज़ों की कीमतों के ऊपर मोर सो पेट्रोल की डीजल की कीमत के ऊपर करके रिकवर करनी पड़ती है, तो मजबूरन उस रास्ते पे जाना पड़ता है क्योंकि IMF के मुताबिक आपको अपना खसारा काबू में रखना है। और अगर IMF ना भी हो तो आपको, क्योंकि मदर ऑफ ऑल इल्स जो है वो खसारा होता है जिसको आपको फिर मोनेटाइज करना पड़ता है, महंगाई आती है, तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो जब तक अली साहब पेनलाइज आप आवाम को क्यों कर रहे हैं? टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत को नहीं बढ़ाते, आपको ये रिग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। एंड दैट इज द हार्ड रियलिटी ऑफ टुडेज पाकिस्तान। अली साहब, एक तो ये समझा दीजिए कि इवेंचुअली एंड अनफॉर्चुनेटली अवाम ही को क्यों पीनलाइज आप हुकूमत करती हुई दिखाई देती है? अखराजात हुकूमत के कम नहीं हो पा रहे। और अभी आप ये भी ज़रूर बताएं अवाम को कि ड्यूरिंग द वॉर आपने एक प्री फेज़ और एक पोस्ट वॉर फेज़ के आपने जिक्र ज़रूर किया लेवी को लेकर, लेकिन दौरान जंग क्या 100 से ज़ायद आप लेवी कलेक्ट नहीं कर रहे थे? देखिए अलीना, अगेन दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट जो आप सवाल कर रही हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि लेवी की अंडरस्टैंडिंग यही थी कि 80 रुपए ऑन बोथ फ्यूल्स, एट नो पॉइंट डिड दैट लेवल एक्सीड। ये ज़रूर हुआ था कि डीजल क्योंकि $100 से उठ के $300 पे चला गया था, आपने लेवी डीजल की उतार के पेट्रोल पे कर दी थी ताकि आपके काश्तकार को तकलीफ ना हो। एट नो पॉइंट डिड द लेवी गो बियॉन्ड 80 रुपीज़ पर लीटर ऑन बोथ फ्यूल्स और 160 रुपीज़ पर लीटर ऑन वन फ्यूल। तो बात उसका क्वांटम वही रहा है, 100, 125, 130 अरब रुपए महीने का, क्योंकि आपकी IMF के साथ कमिटमेंट्स है। और अगर IMF के साथ कमिटमेंट ब्रीच होती है उनकी मशावरत के बगैर, तो आप उसके नताइज भी 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर देख चुकी हैं। तो वज़ीर आज़म साहब टुक द रिस्पॉन्सिबल वे आउट, IMF के साथ इंगेज करके उन्होंने तो टेम्परेरी रिप्रीव जरूर ली थी, जिसके अंदर आपने 80 रुपए लीटर के ऊपर 160 के बजाय कर दिया था। बट इन दिस ईरा, इन दिस एपिसोड जिसके अंदर ईरान की जंग है, एंड टिल टुडे लेवी हैज नॉट एक्सीडेड व्हाट वाज द प्री वॉर लेवल एट एनी टाइम। राइट, बस सर PTI को तो आप छोड़ दें, 4 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन इस साल की IMF के साथ हमारी क्या कमिटमेंट है? नहीं, मेरी PTI के साथ तो मेरा कोई गिला नहीं है ना, मैंने कोई बात की है। वो जो आपने मेंशन किया PTI को, मैंने कहा 4 साल अवाम को भूल जाने दे PTI को। मैं आपसे नहीं देखें एक सेकंड, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हुकूमत के अंदर आपको जिम्मेदारी रियासत की होती है। अगर आप हुकूमत के मफाद के ऊपर, लेवीज़ के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर सियासत करें तो उसके नतीजे हमने देखे थे। मैंने सिर्फ इसके ऊपर निशानदही की थी। अब IMF के साथ क्या कमिटमेंट है मैं उस पर भी आ जाता हूँ। जो इस साल का बजट अप्रूव हुआ है उसके अंदर 1700 अरब रुपए की मेरे ख्याल से आपने कलेक्शन करनी है। फाइनेंस से मैंने पूछा है उन्होंने किस वॉल्यूम के ऊपर, किस लेवल के ऊपर इसको इनकॉर्पोरेट किया है, तो उन्होंने मुझे तो यही जवाब दिया कि 80 रुपए पर लीटर के ऊपर ही ये सारी अमाउंट को वो कलेक्ट करने जा रहे हैं। अगर आपके उसके ऊपर कुछ सवालात हैं बजट मेकिंग के ऊपर या उसकी कुछ सेंसिटिविटी आप चाहती हैं, आई वुड अर्ज कि आप FBR चेयरमैन या फाइनेंस मिनिस्टर से ज़रूर उसको डिस्कस कर लें। राइट, अली साहब, मैं ये ज़रूर अब आप जज से जानना चाहूँगी, चूँकि आप पेट्रोल की कीमतें कम आपने ज़रूर की, लेकिन बावजूद उसके अब महंगाई कैसे कम
کم ہوگی؟ کیونکہ پاکستان میں تو یہی نظر آیا ہے، ایک کموڈٹی کی پرائس جب بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ قیمتیں واپس سے نیچے نہیں آتی. سو مہنگائی یا انفلیشن سائیکل کو ریورس کرنے کے لیے کوئی پلان، کوئی روڈ میپ حکومت کے پاس ہے یا عوام نے اسی طرح سے بھگتنا ہے ابھی مہنگائی کی اس لہر کو بھی؟ نہیں، پیٹرول ڈیزل کی تو علینا اوپر گئی تھیں، کم ضرور ہوئی ہیں، ابھی بھی زیادہ ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ معیشت کی کوئی بھی کتاب دیکھیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پرائسز آر سٹکی ڈاؤن ورڈز، کے جی وہ آسانی سے جب ایک دفعہ بڑھ جاتی ہیں نیچے نہیں آتی، چاہے اس کی کاسٹ بھی کم ہو جائے. اس کے لیے آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن اینڈ آپ کو جو پورا ایک جو پروگرام ہے وہ میرے خیال سے فائنینس کے ساتھ، میں خام خواہ اپنے سبجیکٹ کے بیونڈ جا کے جواب دے رہا ہوں گا، یا ان سے بات کرنی چاہیے یا جو صوبائی حکومتیں ہیں جن کا سب سے دیکھیں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کرایوں کے اندر آپ کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے فیول کی. جب کم ہوتی ہے لوگ کرائے کم نہیں کرتے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے تو اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر کو جہاں تک مجھے پتہ ہے ایک پورا ایجنڈا دے کے اس کے اوپر پیش رفت کی ہے. بٹ آئی وڈ اگین بی آؤٹ آف مائی ایریا اگر میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ کروں. تو اگر آپ لاجسٹکس کی، ٹرانسپورٹ کی کاسٹ کم کر دیتے ہیں تو وہ ٹرکل ڈاؤن چیزوں کی باقی اشیاء کی قیمتوں کے اندر کمی کا بھی آٹومیٹکلی فلو کرنا چاہیے. دس از ہاؤ اکنامکس اینڈ سوشل سائنسز ورک. بٹ آئی وڈ ارج کہ جی آپ پنجاب کے اندر ٹرانسپورٹ منسٹر سے ضرور اس کو انٹیروگیٹ کریں، اس کے اوپر سوال جواب کریں، پنجاب کے فائنانس منسٹر سے کریں اینڈ وفاق میں فائنانس منسٹر سے کریں. رائٹ. اینڈ علی صاحب پلیز الاؤ می ایک آخری سوال جو کہ بہت یہ بات ریز ہو رہی ہے، جو ہماری حکومت ہے، آپ کی حکومت، وہ ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے جو اپوائنٹمنٹس اس وقت سرونگ بیوروکریٹس کے نظر آ رہے ہیں پاکوں میں. اسپیشلی ایک جو اپوائنٹمنٹ بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے، کمپیٹنسی انکمپیٹنسی پہ سوال نہیں ہے، لیکن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی اہلیہ کی اپوائنٹمنٹ بطور بورڈ آف پاکو اس کے ممبر کے طور پہ، اس پر حکومت کا کیا اس وقت ایک پوزیشن ہے، آپ کی کیا موقف ہے؟ اور ٹیکنیکل آپ کے خیال میں ایکسپرٹس نہیں ہونے چاہیے تھے اس میں؟ یہ تو آپ کی پیٹرولیم ڈویژن سے ہی متعلق ہے. اوپر جی بالکل میری وزارت سے ہے، میں نے سمری سائن کی ہے، جی میں تسلیم کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر باضابطہ جو جواب ہے وزارت کا وہ ہمارے اسپوکس مین نے ایشو بھی کیا ہے اور وہ آج اخباروں کی زینت بھی بنا ہوا ہے. اور اس میں جو وجہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، ایز پر جو کارپوریٹ گورننس کا کوڈ جو ہے اس کے اندر جس قسم کی ایکسپرٹیز اینڈ جس قسم کی آپ کو خواتین کی ریپرزنٹیشن چاہیے ہوتی ہے، اس قسم کی کنسیڈریشن کو دیکھتے ہوئے جو بیسٹ ترین افسران ہم نے سمجھے، ہم نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اینڈ دا لیڈی دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ از دی اونلی فیمیل ریپرزنٹیشن دیٹ وی ہیو آن دا بورڈ. اینڈ وہ 22 گریڈ کی ایک ایف بی آر کی افسر ہیں. ان کے کریڈینشلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اف یو اسٹل ہیو ریزرویشنز تو وی ول نوٹ دیم اینڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ضرور نظر ثانی کریں گے. رائٹ. سو آپ کے خیال میں بہترین آپشن ہمارے پاس یہی تھا؟ ہمارے پاس جو ریزیومیز ہیں جس قسم کی دیکھیں ان میں سے 3-4 لوگ تو کنٹینیو کر رہے ہیں. ایک ہی چینج آئی ہے نا جس کے اوپر آپ سپوٹ لائٹ کر رہی ہیں. میں ان کا اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک خاتون کو انڈکٹ کرنا تھا اور ان کی نالج، ان کا جو ایکسپیرینس جو ان کے چیئرمین کی طرف سے مجھے آیا تھا، اس کے اندر جو بی این سی کے اندر جو الٹرنیٹیوز کنسیڈر ہوئے، اس کے اندر بورڈ نامینیشن کمیٹی نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو ریکمینڈ کیا جائے. اینڈ وی گو بائی اینڈ آئی اون دیٹ ریکمینڈیشن اینڈ وی ہیو پروسیسڈ اٹ اینڈ آئی ایم ہوپ فل دیٹ شی ول کنٹریبیوٹ ٹو دا بیٹرمنٹ آف دی آرگنائزیشن. کیونکہ پارکو ایک نہایت ہی اہمیت کی ہماری ایک کمپنی ہے جس کو ہم نے اب پاکستان کی، کیونکہ انرجی سیکیورٹی کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا پروناؤنسڈ رول ہے، ہم نے اس کے اندر اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے. تو آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ. سر لیکن مجھے یہ ضرور سمجھا دیجیے، آئی وانٹ ٹو نو دا پروسیس. یہ ریکمنڈیشن آئی کدھر سے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ ایک بورڈ نامینیشن کمیٹی ہوتی ہے وچ ڈز نیشنل سرچ. اس کے اندر انہوں نے 4-5 جو کمپیریبل سی ویز ہوتے ہیں وہ انہوں نے ریویو کیے. اس کے بعد انہوں نے شارٹ لسٹ کر کے بورڈ نامینیشن کمیٹی میں پریزنٹ کیے اور اس کے بعد بورڈ نامینیشن کمیٹی ریکمینڈز اینڈ اپرووز دیٹ نامینیشن.
سو آپ نے کہا جس طرح سے کہ 3-4 نام آئے جس کے بعد رباب سکندر صاحبہ جو کہ اہلیہ ہیں چیف الیکشن کمشنر کی، ان کو شارٹ لسٹ ان کو سلیکٹ کیا گیا اور یہ پورے پاکستان میں سے بیسٹ خاتون جو ایک گریڈ 22 کی ایف بی آر کی ایک اکمپلشڈ آفیسر ہیں، ان کو طے کیا گیا کہ ان کی سمری ہم آگے لے کے جائیں گے. رائٹ سر، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ تصدیق کر دیں، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس بات پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور بہت یہ بات سرکولیٹ بھی ہو رہی ہے کہ پر میٹنگ یہ بورڈ کی جو ہے یہ $3500 جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے پر ممبر. مجھے علینا فرینکلی معلوم نہیں ہے، بٹ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ اس کی تقریباً 3-4 سالانہ بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں، اور جو بھی معاوضہ اس کا طے کیا گیا ہے وہ اس یونیفارم اکراس آل ممبرز، اور اس کے اندر کچھ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ مبادلہ انرجی کی یو اے ای گورنمنٹ کی بھی ہے، تو اٹ از دا سیم ریمیونریشن دیٹ از گیون ٹو پاکستانی ممبرز اینڈ اماراتی ممبرز. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ میٹنگز ہوتی ہیں تو دے اسپین اوور اے کپل آف ڈیز، اور اس کے اندر ان کی جو بورڈ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کی بھی میٹنگ ہوتی ہے اور بہت سا کام اس کے اندر بھی ہوتا ہے. سو اٹ از اے پیکج ناٹ پر میٹنگ جو آپ کو ریمیونریشن ملتی ہے. اینڈ دس کوڈ بی اف $3500 از دی اماؤنٹ، تو دس کوڈ بی in compensation for multiple meetings and not just one meeting. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ علی پرویز ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس آن دا شو سر. وفد پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے تفصیلاً بتایا کہ پاکستان میں جو اس وقت عالمی جنگ کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی گئیں اور اس کے بعد پھر عوام کو ایک ریلیف دیا گیا. گزشتہ ہفتے ریلیف منتقل نہ کرنے کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، اور جو اس وقت بڑی بازگشت تھی اور کرٹیسزم ہو رہا تھا اس بات پہ کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے دباؤ میں آ کے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس کی تردید بھی کی علی پرویز ملک صاحب نے اور اس کا ایک جو ریزن تھا وہ بھی سامنے رکھا ہے. اینڈ آگے گوئنگ فارورڈ پاکستان ایران سے تیل نہ صرف درآمد کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے. انہوں نے ٹرکی کے بھی اپنے دورے کا ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہم ایک بریک کی طرف ہمارے ساتھ.